اور عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے بغیر الیکشن اس طرح ہوں گے جس طرح دڑ بغیر سر کے، اور وہ الیکشن جو پی ٹی آئی کے بغیر ہو، وہ الیکشن جو عمران خان کے بغیر ہو، اس کو نہ جو ہے یہاں کا پشتون مانے گا، نہ یہاں کا بلوچ مانے گا، نہ یہاں کا سندھی، اور نہ یہاں کا پنجابی، اور نہ یہاں کا راجپوت مانے گا۔ پی ٹی آئی اب ایک جنون ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ضد ہے اور ایک خواہش ہے۔ اب کے وقت میں زمانے کی نبض، عوام کی نبض اور وقت کی پکار جو ہے وہ عمران ہے اور وہ پی ٹی آئی ہے۔ امین خان سے بھی رابطہ ہے، تمام سے رابطے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں پی ٹی آئی کے تمام بڑوں کا اور ان رہنماؤں کا، عمران خان صاحب کا، علی امین خان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے صوبائی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کے پی بنایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو ملک کی سیاسی حالات ہے، جو پوزیشن ہے آپ کے سامنے ہے، ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو وفاق کی علامت ہے، پی ٹی آئی، گلگت بلتستان سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے لے کر بلوچستان تک، بلوچستان سے لے کر کے پی تک، کے پی سندھ اور تمام ملک کی وفاق کی اکائی ہے، وفاق کی علامت ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ آئینی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، جمہوری لحاظ سے، دستوری لحاظ سے اور تمام قوانین کے مطابق سیاست کرنا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹی قانونی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں، سیاست کرنا ان کا جمہوری، آئینی، دستوری حق ہے۔ اور عمران خان کے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر، پاکستان تحریک انصاف کے بغیر الیکشن اس طرح ہوں گے جس طرح دڑ بغیر سر کے، جس طرح انسان ہو لیکن اس کا سر نہ ہو، صرف باڈی ہو۔ اور وہ الیکشن جو پی ٹی آئی کے بغیر ہو، وہ الیکشن جو عمران خان کے بغیر ہو، اس کو نہ جو ہے یہاں کا پشتون مانے گا، نہ یہاں کا بلوچ مانے گا، نہ یہاں کا سندھی، اور نہ یہاں کا پنجابی، اور نہ یہاں کا راجپوت مانے گا۔ اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا، اور نہ ہی اس الیکشن کو کوئی انڈورسمنٹ ملے گی۔ سیاسی لحاظ سے، جمہوری لحاظ سے بے جان، بغیر آئین کے، بغیر دستور کے، بغیر جمہور کے الیکشن نہیں چلے گا۔ یہ تجربے ہم نے دیکھے بھی ہیں اور اس کے بہت زیادہ نقصانات آئے ہیں۔ اور کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جو سامنے نظر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ عمران خان جو ہے نا، اب وہ ایک ضد بن گیا ہے، اب وہ عشق سے آگے جنون بن گیا ہے۔ اب عمران خان جو ہے نا، وہ ایک درخت ہوتا ہے نا، گملے میں ایک پودا ہوتا ہے، اور اس کی جڑیں جب پودے اس گملے سے نکل جاتی ہیں، اب پی ٹی آئی کی جو جڑیں ہیں نا، وہ گلیوں میں، محلوں میں، کھیتوں میں، کلیانوں میں، کونوں میں اور قدروں میں، اور تمام بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں اس کی جڑیں روٹ کر گئی ہیں، اس کی جڑیں ذہنوں میں چلی گئی ہیں، اس کی جڑیں جسموں میں چلی، اس کی جڑیں جو ہیں وہ لوگوں کے اب اس طرح ہے کہ وہ ایک وجدان سی کیفیت ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی اب ایک جنون ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ضد ہے اور ایک خواہش ہے، ایک انگڑائی ہے اور ایک تصور ہے۔ بچے کا بھی، بڑے کا بھی، چھوٹے کا بھی، دستور کا بھی، جمہور کا بھی، مزدور کا بھی، کسان کا بھی، عوام کا بھی، اور تمام وفاقی اکائیوں کی، تمام قوموں کی، تمام صوبوں کی پی ٹی آئی پہ اعتماد ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں، میں حیران اس چیز پر ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ آتی اس لیے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں، جب الیکشن ہوں گے جو جیتا وہ سکندر۔ میرا چیف جسٹس سے یہ مطالبہ ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن ہوں، دستور کے مطابق الیکشن ہوں، جمہور کے مطابق الیکشن ہوں، قاعدے قوانین کے مطابق بروقت الیکشن ہوں۔ جب بروقت الیکشن ہوں گے، جب ٹائم پر الیکشن ہوں گے، جب دستور کے مطابق الیکشن ہوں گے، تو ملک کی یہ معاشی صورتحال، یہ سیاسی صورتحال اور یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جہاں تک مروزی صورتحال ہے، جہاں تک سیاسی صورتحال ہے،
تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کی جو ہے منشا یہ ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ ملک آئین کے مطابق چلے، یہ ملک دستور کے مطابق چلے، اور تمام سیاسی جماعتیں، چاہے پی ڈی ایم سے ہو، چاہے جو ہے جے یو آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، جو بھی ہے وہ آئے، الیکشن لڑے، کبڈی کبڈی کرے، جو جیتا وہ سکندر۔ کسی زمانے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا، کسی زمانے میں پیپلز پارٹی تھی۔ آج کے زمانے میں، اب کے دور میں، اب کے وقت میں زمانے کی نبض، عوام کی نبض اور وقت کی پکار جو ہے وہ عمران ہے اور وہ پی ٹی آئی ہے۔ تو سیاسی پارٹیوں سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی وہ حرف آخر نہیں ہے۔ یہ جو بیوروکریسی کی عیاشی ہے، یہ کمشنر آیا، یہ ڈی آئی جی آیا، یہ ڈی پی او آیا، یہ ڈی سی آیا، یہ چیف سیکرٹری آیا اور یہ آئی جی پی آیا، یہ بنگلے انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا عوام کے ساتھ وعدہ ہے، اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آئی، انہی بنگلوں میں، انہی دفاتر میں، انہی جو ان کے عیاشیوں کے کلب ہیں، اس میں اسکول، اسپتال، پارک اور لائبریری بنیں گی۔ یہ سپریم کورٹ بھی میری ہے، یہ پاک فوج بھی میری ہے، یہ ادارے بھی میرے ہیں، یہ بیوروکریسی بھی میری ہے، یہ قید کلیان، یہ سب میرے ہیں۔ اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر کسی ادارے کے آڑ میں پی ٹی آئی کو نشانہ بناتی ہے تو وہ یہ سن لے کہ ہم نہ کسی سیاسی ادارے کے خلاف ہیں، نہ کسی جو ہے وہ آئینی ادارے کے خلاف ہیں، نہ فوج کے خلاف ہیں، نہ سپریم کورٹ کے خلاف ہیں۔ فوج وفاق کی علامت ہے، فوج میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، فوج بلوچ کی بھی ہے، پشتون کی بھی ہے، رجپوت کی بھی ہے، اور اس فوج میں میرا بھی خون بہا ہے، میرے بچے بھی فوج میں ہیں، آپ کے بچے بھی فوج میں ہیں۔ فوج کی ہم دل و جان سے عزت کرتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج کے سامنے یا فوج کے ساتھ کنفرنٹ ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ غلط فہمی ہے، اور وہ سیاسی جماعتیں، وہ طریق قوتیں، وہ پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن سے ڈرتی ہے، جو الیکشن سے بھاگتی ہے، جو جمہوری عمل سے بھاگتی ہے، وہ فوج اور پی ٹی آئی کو انکاؤنٹر آپس میں لڑوانا چاہتی ہے۔ 9 مئی کے جو واقعات تھے، اب جب بھی عمران خان پریس کے سامنے آئے گا تو وہ اپنا بیان دے گا، وہ اپنا آفیشل بیان دے گا کہ بھائی 9 مئی کے ساتھ ہمارا کون سا تعلق تھا۔ ہم کوئی اب میں سے ایسا ہے، کوئی اس ملک میں چھوٹا بڑا بچہ ایسا ہے جو اپنے اداروں پہ حملہ کرے، جو اپنے ہی املاک پہ حملہ کرے، جو اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچائے، جو آئینی عمل، جو دستوری عمل اس ملک میں چل رہا ہے، اور یہ نظام جو ہے آگے ہم نے چلانا ہوگا، اور تمام کو ایک ساتھ لے کر، تمام کو اکٹھا کر کے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ملک کی سیاسی جو حالت ہے، ملک کی جو معاشی سیاست ہے، حالت ہے، اور جو سماجی صورتحال ہے، ایک سائڈ پہ جو ہے دہشت گردی ہے، ایک سائڈ پہ سیاسی افراتفری ہے، ایک سائڈ پہ معاشی بدحالی ہے۔ حالات جو ہیں وہ ڈائلاگ کا تقاضا کرتے ہیں، حالات مل کر بیٹھنے کا تقاضا کرتے ہیں، حالات تمام پولیٹیکل فورسز کو، تمام اداروں کو، تمام ریاستی اداروں کو، تمام ریاستی مشینری کو مل بیٹھ کر اس ملک کو معاشی، سیاسی، معاشرتی، سماجی گرداب سے، سماجی اور معاشی سیاسی تباہی سے نکالنا ہوگا۔ ہمیں قوم کو ایک نئی ڈائریکشن دینی ہوگی، ایک نیا سمت دینا ہوگا، اور اس ملک کا جو بحران ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ معاشرتی ہے، چاہے وہ سماجی ہے، اور یہ جو ہمارے ادارے کے مشکلات ہیں، جو دہشت گردی ہے، جو تخریب کاری ہے، جو لا اینڈ آرڈر اور وار کی صورتحال ہے، اس کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا۔ اور پاکستان پی ٹی آئی کبھی بھی ڈائلاگ سے منحرف نہیں ہوتی۔ اگر جمہوری عمل کے مطابق، اگر آئین کے مطابق، اگر دستور کے مطابق، اگر آئینی تقاضے پورے کر کے ایک صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن ہوتا ہے تو پی ٹی آئی تمام اداروں کے ساتھ، پی ٹی آئی تمام جو ہے مقتدروں کے ساتھ، پی ٹی آئی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تمام انڈیویجول کے ساتھ نہ صرف بیٹھنے کو تیار ہے بلکہ اس کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہے کہ آؤ الیکشن کرو، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور جو جیتا وہ سکند۔ یہ جو جس ٹرین پر آپ بیٹھے اس کے تو انجن بھی زیر احتاب ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بڑی آفر تو نہیں ہوگی سر جی اس طرح ہے کہ میں واحد آدمی ہوں جو اپنی پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں، اس پہ تنقید نہیں کر رہا۔ میں مسلم لیگ نون کا صوبائی نائب صدر رہا تھا۔ بہرحال نواز شریف کو میں برا نہیں کہوں گا۔ نواز شریف کو جو نقصان
پی ڈی ایم نے دیا ہے، نواز شریف کو جو نقصان شہباز شریف کی جلد بازی نے دیا ہے، شاید وہ نقصان صدیوں میں بھی پورا نہ ہو۔ امین خان سے بھی رابطہ ہے، تمام سے رابطے ہوتے ہیں۔ پارٹی ہے، پارٹی ایک آدمی کا نام نہیں ہوتا، پارٹی علی خان کی بھی ہے، عمران خان کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، تمام پارٹیوں سے وہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، پی ٹی آئی کی خدمات ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں اس وقت بھی علی امین خان کی تعریف کرتا تھا۔ آپ کا ڈیرہ جو ہے، جب بھی کوئی ڈیرے وال باہر سے آتا ہے، چاہے یو کے سے ہو چاہے دبئی سے ہو، تو وہ کہتا ہے ڈی خان تبدیل ہو چکا ہے۔ تو پارٹی کی بہت ساری خدمات ہیں، علی خان سے رابطہ رہتا ہے۔